السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو پل صراط کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ پل صراط جس سے ہر مسلمان کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ایک پل ہے اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس عظیم امتحان میں پل صراط کو پار کر سکیں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اس پل صراط کو کیسے پار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دن پل صراط کے آخر میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس میں داخل ہونے کے لیے ایک انسان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک پل صراط رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک پل رکھے گا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس پل صراط سے گزروں گا، اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کو لے کر اس پل صراط سے گزریں گے۔ ہر رسول کی زبان پر صرف یہی جاری رہے گا کہ اے میرے اللہ ہم پر سلامتی فرما، اے میرے رب سلامتی فرما، اے ہمارے اللہ ہم سب پر سلامتی فرما۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام صرف انبیاء کر رہے ہوں گے اور انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی یہ کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جب سب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط کے دونوں جانب آکڑے لگے ہوں گے اور وہ گرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ بخاری شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے اور پھر وہ دوزخ میں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرمائے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ پل صراط تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس پل کی لمبائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت انس ابن مالک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں کہ میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پل صراط پر آ جانا اور مجھے دیکھ لینا، میری امت اس پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو پھر میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میزان عمل پر آ جانا جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں آپ کو وہاں پر بھی نہ پاؤں تو آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں اپنے امتی کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اس کے بعد پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان تینوں جگہ پر آپ مجھے نہ ملیں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ان تینوں جگہ تلاش کرنا، میں ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ تم کو مل جاؤں گا۔ اس دن لوگ اس خوف میں کھڑے ہوں گے کہ اس دن لوگ اپنے
بیوی، بچے، بھائی بہن، رشتہ دار کو بھی کسی کو بھی نہیں جانیں گے۔ ہر کوئی حیرت اور خوف میں مبتلا ہوگا اور ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ کس طرح اس عذاب سے بچا جائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور کسی کے پاس اس عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دن آئے گا کہ جب تمام جاندار چیز ختم ہو جائے گی، یعنی مر جائیں گے، کیونکہ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، مگر وہ دن آخری دن نہیں ہوگا۔ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ قیامت کا دن ٹوٹ پڑے گا، تب اسرائیل علیہ السلام ہر شخص کی جان لے لیں گے، یعنی ان کے جسم سے روح کو نکال لیں گے۔ اس کے بعد تمام فرشتے کی جان اسرائیل علیہ السلام نکال لیں گے، اور اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی روح کو بھی نکال لیں گے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہ باقی رہے گا، اور تب تک جو قیامت کچھ لمحے پہلے چیخو پکار تھی وہ مکمل خاموشی ہو جائے گی، اور وہ ذات جو پورے کائنات کا مالک ہے صرف اس کی ہی ذات باقی رہے گی، یعنی اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی۔ لیکن کائنات کی یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد جن اور انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور پھر سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی اور انتظار کے بعد حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اور ہم سب کے پاس وہ کتاب موجود ہوگی کہ جس میں ہر وہ چیز لکھی ہوگی جو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ تب ہمارے نیک اعمال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا، اور ہمارے اعمال کو ایک میزان میں تولا جائے گا۔ میزان کے مرحلے سے نکال کر ہر انسان کو پل صراط تک پہنچایا جائے گا، جس کے نیچے ایک خوفناک جہنم ہوگی۔ اس پل صراط کو جو کوئی پار نہیں کر پائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ پل صراط جہنم اور جنت کے درمیان ایک راستہ ہے، جنت جہاں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بارے میں بہت اہم معلومات بتا دی ہے کہ اس پل صراط کو کون پار کر سکے گا اور کون نہیں۔ کے دن ہر لوگ ایسا خوفناک منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر انسان اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، اور کسی کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ پائیں گی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ تمام پیغمبر اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے، لیکن ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط ایک لمبا راستہ ہوگا جس میں 7 مرحلے ہوں گے۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگ کی مختلف رفتار ہوگی۔ کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی پار ہو جائیں گے، تو کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پار ہوں گے، تو کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے، تو کچھ لوگ گھوڑوں کی رفتار سے، کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر ہم لوگ اس پل صراط کو کتنی تیزی سے پار کر سکیں گے تو اس کا اس طرح سے ہمارے روح کی پاکیزگی سے تعلق ہوگا۔ پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومن کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی، یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ پل صراط کو پار کرتے وقت شہداء کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مرحلے ہوں گے، اور ان 7 مرحلے پر ہمارے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
پلسرات پر ہم لوگوں سے پہلے مرحلے پر اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہے؟ کیا ہم نے اس پر پورے دل کے ساتھ یقین کیا ہے؟ اگر اللہ پر، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر پر اور انبیاء پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اس پہلے مرحلے کو پار کر چکے ہوں گے۔ اب دوسرے مرحلے کی بات کریں تو پلسرات کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے، کیا ہم نے اس کو پورا کیا ہے؟ تیسرے مرحلے کی بات کریں تو تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ روزہ جو اسلام کے 5ویں ارکان میں سے ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ کے چوتھے اسٹاپ پر یعنی پلسرات کے چوتھے مرحلے پر ہمارا استقبال کرے گا اپنے روزے کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم سب سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک موقع دیا اور دولت بھی دی، اور کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اگر یہاں پر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو پلسرات کے 5ویں مرحلے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے اچھے تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے کے بعد ہم سب کو اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بہتر ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کرے، یعنی ان کی مدد کرے۔ اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کے ارکان کو پورا کرنے میں کامیاب رہا تو وہ عمل اسے جنت سے پہلے آخری مرحلے تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا تو آپ کو اس آخری مرحلے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پلسرات کے آخری مرحلے پر ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو پلسرات سے بغیر کسی رکاوٹ سے ہم سب کو اس سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیو کو سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔